نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقائد سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں لفظ یا برائے ندا آتا ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے یہ لفظ یا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہمارا دوست بیٹھا ہے، ہم اس کو پکار رہے ہیں، اے لڑکے، اے دوست، اے بھائی، اے ابا جان، تو مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ یا کا استعمال کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب مسئلے پر آئیں۔ اگر کوئی شخص یا محمد یا رسول اللہ کہتا ہے درود و سلام کے ساتھ یا بغیر درود و سلام کے، درود و سلام میں پڑھتا ہو یا پھر بغیر درود و سلام کے اس طرح سے کہتا ہو یا محمد یا رسول اللہ، اس اعتقاد کے ساتھ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز کو بذات خود ہر وقت ہر جگہ سنتے ہیں۔ اگر اس کا اعتقاد یہ ہے، کہنے والے کا، یا محمد یا رسول اللہ کہنے والے کا اعتقاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہر وقت ہر جگہ سنتے ہیں، یا یہ کہ بنفس نفیس خود مجلس میں، یعنی جس مجلس میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کوئی یا محمد یا رسول اللہ کہتا ہے یا لکھتا ہے تو اس شخص کا یہ اعتقاد ناجائز ہی نہیں بلکہ موجب کفر ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ اگر کوئی یا محمد یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ صورتیں غیر اللہ کے لیے علم غیب کو ثابت کرنے کے متضمن ہیں۔ اس سے اللہ کی جو ایک خاص صفت ہے علم الغیب، اس کو غیروں کے لیے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے ثابت کرنا لازم آتا ہے، تو لہٰذا اس سے آدمی کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور علم غیب اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت خاصہ ہیں اور اس سے کوئی اس صفت کو چھین نہیں سکتا، اور جو خاص صفات اللہ کے ہیں ان کو بندوں کے ساتھ متصف کرنا یہ ناجائز ہے اور اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ محض تخیل کے طور پر شاعرانہ اور عاشقانہ انداز میں خطاب کرتا ہے، جیسا کہ اہل معانی و بلاغت نے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات معدوم کو موجود فرض کر کے یا غیر حاضر کو حاضر فرض کر کے خطاب کیا جاتا ہے، تو یہ صورت فی ذاتہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک جائز ہے۔ تو مختصر یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی کہنے والا یا محمد یا رسول اللہ کہنے والا اس اعتقاد اور اس عقیدے کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود ہر وقت ہر جگہ میرے اس ندا کو سنتے ہیں یا بنفس نفیس ہماری اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں، تو اس اعتقاد کے ساتھ کہنا جائز ہی نہیں بلکہ موجب کفر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خیالات کی دنیا میں کھو جائے، جیسے شاعر حضرات ہوتے ہیں، اپنے اشعار میں اپنے معشوق کو یا کسی اور کو جس سے محبت ہو، جس سے الفت ہو، ان کو خیالوں میں یاد کر کے ندا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک عاشقانہ انداز ہوتا ہے، ایک شاعرانہ انداز ہوتا ہے، تو اس طرح سے خطاب کرنا فی ذاتہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک جائز ہے۔ اس میں وہ عقیدہ نہیں پایا جاتا جو پہلی صورت میں پایا جاتا ہے۔